की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है, जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला। स्वागत है दोस्तों, आप सभी सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। बदला लेने वालों से नहीं, सह जाने वाले से डरो कि उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। चलिए सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। अगला मिसरा सच्चा हो तो कसम है यहां से वहां तक एक हाथ को। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो मेरी शायरी टूटी फूटी है, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है, जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। बहुत कमजोर ताली बजा रहे हैं आप, थक गए मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार पूरा पंडाल बजा करके मुझे बताइए आपसे कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है, जब से भारत की गद्दी को ये मंजूर मिला है। कितने भोले लोग हैं जो अब भी खुश फहमी पाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने मैं भी जान नहीं रहा था। मैं तो देख रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं। आप सुनने के मूड में हैं तो मैं तो इसलिए आया ही हूँ। जी मैं आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करूँगा। वो जो जी इंशाल्लाह मैं जी यहाँ मेरी कुछ माएँ कहने भी बैठी हुई हैं। एक बहुत छोटी सी नज़्म का एक टुकड़ा पढ़ दूं, उसके बाद इंशाल्लाह जो नज़्म फरमाइश है वो सुनाऊंगा। एक नई नज़्म आपको और सुनाऊंगा इंशाल्लाह। एक नज़्म पढ़ता हूँ। औरत हमारी जिंदगियों में बेटी बनकर, माँ बनकर, बहन बनकर, बीवी बनकर हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बनाती है। लेकिन हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमारी आंखें ऐसा मंजर देख रही हैं कि हमारी आंखों में 16 दिसंबर का दिल्ली का वो सच भी है जब एक बेटी के लिए पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतर आता है। लेकिन फिर भी मामले जहां हैं वहीं हैं साहब। क्यों हैं? कुछ तो कानून में पेंच है साहब। मैं एक नज़्म का सिर्फ मुखड़ा पढ़ता हूं और अगर आपको लग जाए कि सच्चे मिसरे हैं तो आपसे दुआएं मांगता हूं कि तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बेटी है तो रहमत है। पीछे जो लोग हैं उनकी भी दुआएं मिले। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
آئیے دوستو منتخب احادیث کی کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سچ کہہ رہے ہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہے جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکڑ کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے لگے، ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکڑ کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونپ لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔